الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ الصافات معانی الکلمات، پیج نمبر 86. عن الیمین من قبل الحق والدین، حق اور دین کی طرف سے، یعنی حق اور دین کا بہانہ بنا کر. سلطان حجت او قوت، حجت یا قوت. طاغین مجاوزین الحد فی العصیان، گناہ میں حد پار کرنے والے. فحق علینا وجب علینا. المخلصین الذین اخلصوا فی عبادت اللہ، مخلصین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت میں اخلاص اختیار کیا. فاخلصہم، تو اللہ نے ان کو خالص کر دیا. واختصہم برحمہ، اور انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیا. لا فیہا غول لیس فیہا ما یغتال عقولہم، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کی عقل کو لے جائے. ولا ہم عنہا ینزفون، لا یسکرون، نشے میں نہیں آئیں گے. ولا تضر ابدانہم، اور نہ وہ ان کے جسموں کو نقصان دے گی. مکنون محفوظ، محفوظ. لم تمسہ الایدی، جس کو کسی ہاتھ نے چھوا نہیں ہوگا، یعنی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. قرین صاحب ملازم لی، ساتھی جو میرے ساتھ لگا رہا، یعنی جو میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. نہیں نوکر کا نہیں، وہ ہمارے ہاں جو اردو میں ملازم یا ملازمہ کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ عموماً سرونٹس دن رات کے لیے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یعنی ان کے بچوں سے بھی زیادہ ان کے قریب رہتے ہیں، تو اس معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں ملازم، لازم کا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ لگائے رکھنا، لازم ہو جانا، یعنی وہ ساتھی جو میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. لمدینون لمجزیون، البتہ جزا دیے جانے والے. وہ محاسبون، اور حساب کیے جانے والے، یعنی جن کا حساب کتاب ہوگا. جی سوال کیجیے. برادر مانا ان کتا انکا قاربتا، بے شک تم قریب ہی تھے. لتردینی، یعنی بے شک تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا. ان کتا، یعنی بس تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں بھی تیری طرف جھک جاتا، تیری باتوں سے متاثر ہو کے. لتردینی لتہلکنی بدلالک، تم ہلاک کر دیتے مجھے اپنی گمراہی سے. واغوائک، اور اپنے اغوا کے ساتھ، یعنی جپٹائز کر کے. المحضرین من احضروا فی العذاب معک، جو حاضر کیے گئے عذاب میں تیرے ساتھ، یعنی میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں اب یہی موجود ہوتا جہاں تم تھے اگر میں تمہارے راستے پہ چلتا. طلعها ثمرها، اس کا فروٹ. لشوبا،
لخلطن ومزاجن، مکسچر، خلط مکسچر اور اس کی ملونی، مکسچر کے معنوں میں دونوں. الفو وجدو، یہرعون یسرعون فی متابعتہم علی الضلال، تیز چلتے جا رہے تھے ان کی پیروی میں، یعنی اپنے آباء و اجداد کی، علی الضلال گمراہی پر، یعنی گمراہی میں انہیں فالو کر رہے تھے تم تیزی کے ساتھ، یا وہ کر رہے تھے. الوقفات التدبریہ نمبر 6. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اجمعوہم الی الموقف، انہیں محشر میں جمع کرو، للحساب والجزاء، حساب اور بدلے کے لیے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو حشر کے میدان میں، موقف ہے جہاں جو کھڑے ہوں گے سب، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں ان کو اکٹھا کر لو، بدلہ دینے کے لیے جمع کر لو. وَأَزْوَاجَهُمْ أَشْبَاهَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ، ان جیسے سب لوگوں کو، ان کے پیروکاروں کو، اور ان کی طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جمع کرو. امثال، ان جیسے، ان کے پیروکار اور ان جیسے سب لوگ. شبیہ ہوتا ہے، شبیہ اور مثال ملتے جلتے ہیں. قال قتادہ والکلبی، قتادہ اور کلبی نے کہا، کل من عمل مثل عملہم، ہر وہ شخص جس نے ان کے جیسے عمل کیے. فأہل الخمر مع اہل الخمر، تو شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ. وأہل الزنا مع اہل الزنا مع اہل الزنا، اور زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی احشر الذین ظلموا میں گناہگار مراد ہے، تو گناہگاروں کی بھی پھر کیٹیگریز بن جائیں گی، جو جس طرح کا گناہ زیادہ کرتا ہے. مثلا ایک شخص شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، لیکن شراب زیادہ پیتا ہے تو وہ شرابیوں کے ساتھ. ایک شخص ہے شراب کم پیتا ہے، زنا زیادہ کرتا ہے تو وہ زانیوں کے ساتھ. اس طرح یعنی ہر کوئی اپنے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اکٹھے کر دیے جائیں گے. السؤال مع من یحشر المرء یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کن کے ساتھ جمع کیا جائے گا، کن کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. وَمَاذَا نَتَعَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی طرح وہ، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کے وہ ساتھ رہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے یعنی جس کی طرح کے کام کرتا ہے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. رات میں بچوں کے ساتھ. ہاں، وَمَاذَا نَتَعَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں، اپنے لیڈرز، اپنے پسند کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں، کن کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے ہیں، کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان یا پھر ورچوئل دنیا میں ہم کن کن کو فالو کر رہے ہیں. رات میں بچوں سے بات کر رہی تھی، جو اسما کے بچے آئے ہوئے تھے سب چھوٹے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے ایک سرکل سا بنا کے بیٹھ جائیں اور سب کسی ایک ٹاپک پہ بات کریں. تو پھر اس میں یہ کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ تم تلاوت کرو. کہاں سے تلاوت کروں؟ میں نے کہا جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے. تو اس نے پھر سورہ زلزال کی تلاوت کی. تو پھر میں نے کہا اچھا اس کا ترجمہ کریں. خیر سب نے ایک ایک آیت لی. تو اس میں ایک آیت آتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، زمین اپنی خبریں، اپنے حالات بیان کرے گی. کس بات کے؟ کہ ہم یہاں کیا کرتے رہے، اس زمین پہ ہم نے کیا کیا، وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. اچھے کام کیے تو اس کے حق میں گواہی دے گی، برے کیے تو پھر اس سے بات چلتی گئی. تو پھر میں نے کہا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم زمین پر کہاں کیا کرتے ہیں، اکیلے کیا کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم کن لوگوں کے
ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور پھر اس میں فالوئنگ کی بات آ گئی کہ ہم کس کس کو فالو کرتے ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں تو ہم فالو کرنے میں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اس کو کون فالو کر رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا پہ کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ جب کسی کو فالو کا بٹن دبانے لگتی ہوں تو میں ضرور سوچتی ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگوں کی کوئی ایک ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں چلو ان کی حکمت بھری باتیں اور بھی آ جائیں گی سامنے تو سن لے گا انسان، لیکن میں دوسرے لمحے سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا اور دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح میں نے کسی کو فالو کر لیا تو اس نے ایک دو ایسے کلمات کہے کہ جو جس شرک میں آتے تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی فالو کر لیں گے اور وہ انکانشیسلی ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے اور پھر انکانشیسلی ان پہ عمل کر لیں گے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار تو میں بنوں گی۔ تو میں نے کہا آپ سب بچے بھی یہ ضرور دیکھیں، یہ نہیں کہ اندھا دھند یہ اس کے فین ہے اس کے فین ہے، اس کے پیچھے لگ گئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم جس کے پیچھے لگیں گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ اتباع کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ہر معاملے میں یہ دیکھا کرو کہ سیرہ میں اس کا حل کیا ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا تھا، آپ کے کیا فیصلے تھے، صحابہ کرام نے اپنے دور میں کیسے فیصلے کیے، تو اس سے رہنمائی ملتی چلی جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن انسان انہی کے بیچ میں اٹھے گا جن کے بیچ میں وہ رہتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر والے ہیں سب ہیں جن کے بیچ میں رہنا ہماری ایک مجبوری ہے، لیکن ایک ہے بائی چوائس۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ایک بائی چوائس رہتے ہیں اور ایک مجبوراً رہتے ہیں۔ جو تو مجبوراً رہتے ہیں اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں آپ ان کو سمجھاتے بھی ہیں سب کچھ کرتے پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ آپ مینٹلی ایک ڈسٹینس ضرور رکھیں کہ میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ یعنی کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں یا کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پر نہیں ہوتے اور بلکہ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو ہے نا نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا، اور ایک یہ کہ نماز والوں کو برا بھلا کہنا اور نماز کو برا بھلا کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، خواتین ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی، تو اس میں بھی ایک مینٹل ڈسٹینس ہونا بہت ضروری ہے کہ یا اللہ میں اس سے بری ہوں، میرے یہاں رہنا میری مجبوری ہے لیکن میں اس سے بری ہوں، میں اس چیز کو قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو جب تک آپ ایسی چیزوں سے بری و ذمہ ہوتے رہیں گے تو آپ ان کے ساتھ نہیں لکھے جائیں گے، لیکن دا مومنٹ آپ ان کے ساتھ مل کے انجوائے کر رہے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی ان کی ہنسی میں شریک ہو گئے ہیں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ اڑانا شروع ہو گئے، تو پھر تو پوچھ ہوگی، پھر انہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہر انسان کی نا اپنی ایک چوائس ہوتی ہے۔ یعنی محبت کے معاملے میں، لائکنگ ڈس لائکنگ کے معاملے میں کوئی کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، یہ ہر ایک کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، کون کس کو چاہتا ہے، کون کس کو پسند کرتا ہے، کس کی چوائس کیا ہے، اس میں کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں تم لازماً اس کو چاہو یا اس کو نہ چاہو۔ تو پھر اسی لیے ہمارا امتحان بھی ہے ایک، کیونکہ انسان دنیا میں بھی اسی طریقے پہ چل پڑتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، انکانشیسلی اس کو فالو کرنے لگتا ہے، اور وہ اور محبت ہوتی ہے دل سے، اور یہ ہمارے اعمال القلوب میں سے ہے۔ یعنی محبت جو ہے نا اعمال القلوب میں سے ہے، اور جو اعمال القلوب ہیں وہ ہمیں ہی کو صرف پتہ ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا پھر ہم ہی کو پتہ ہوتے ہیں کہ ہم دل میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا دل کدھر جا رہا ہے۔ تو بہت کانشیس زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، غفلت میں نہیں رہنا ان معاملات میں۔ نیکسٹ، وقفوهم إنهم مسئولون لما سیقوا الى النار حبسوا عند الصراط فقیل وقفوهم انہم مسئولون۔ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ پل صراط کے پاس روک لیے جائیں گے۔ فقیلا تو اس وقت کہا جائے گا وقفوہم انہیں ذرا روک لو، انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے
آپ امیگریشن کی لائن میں ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ تو نکلتے جاتے ہیں، بس ایسے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، آپ اس طرف آ جائیں، آپ سے کچھ پوچھا جائے گا. تو دنیا میں بھی انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں نے کون سا جرم کیا، میں کیا مجرم ہوں، مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. لیکن قیامت کے دن تو پھر یہ نہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ ساتھ ہو، آپ کے بچے ساتھ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ ہو، لیکن وہاں تو کوئی ساتھ بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہی ہوں گے، اور اس وقت سوال ہوگا. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، ان جمیع اقوالہم و افعالہم، ان سے ان کے تمام اقوال اور افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. السؤال این یکون وقوف این یکون الوقوف بین یدی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ کہاں کھڑے کیے جائیں گے. وَأَمَّا يَكُونُ السُّؤَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے قیامت کے دن کن چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تمام اقوال اور افعال کے بارے میں، اور یہ پلسرات سے پہلے. پلسرات تو آخری مرحلہ، پلسرات آخری مرحلہ ہے نا، جس کے بعد پھر لوگ جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے. نمبر 8، ما لكم لا تناصرون. فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنه قد ألاهم الذل والصغار. فكأنهم، تو گویا کہ وہ لا يجيبون نہیں جواب دیں گے، هذا السؤال، اس سوال کا. کیوں بھائی؟ لأنه قد ألاهم الذل والصغار، کیونکہ ان پر ذلت اور حقارت چھائی ہوئی ہوگی. واستسلموا لعذاب النار، اور وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہے ہوں گے، آگ کے عذاب کے حوالے کر رہے ہوں گے. واستسلموا لعذاب النار، اور وہ اپنے آپ کو آگ کے عذاب کے حوالے کر رہے ہوں گے. وخشعوا وخضعوا وابلسوا فلم ينطقوا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے اور مایوس ہوں گے، اور وہ بول نہ سکیں گے. یعنی ان سے جواب بن ہی نہیں پائے گا، اتنا خوف ہوگا. السؤال ذکر اللہ السؤال اہل النار ولم یذکر اجابتہم فلماذا، اللہ نے جہنمیوں سے کیے جانے والے سوال کا تو ذکر کیا ہے، لیکن ان کے جواب کا ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے تو بول نہ سکیں گے. نمبر 9، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. انک ہکذا نفعل بالذین اختاروا معاصی اللہ فی الدنیا علی طاعتہ. انا، بے شک ہم، ہکذا اسی طرح یا ایسا ہی، نفعل ہم کریں گے، بالذین ان لوگوں کے ساتھ، اختاروا جنہوں نے اختیار کیا، معاصی اللہ اللہ کی نافرمانیوں کو، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، علی طاعتہ اس کی اطاعت پر. یعنی ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دی، یعنی چن لیا، اختیار کیا. والکفر بہ علی الایمان، اور ایمان پر کفر کو ترجیح دی. فنذیقہم العذاب العلیم، تو ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ونجمع بینہم وبین قرنائہم فی النار، اور ہم انہیں اور ان کے ساتھیوں کو آگ میں اکٹھا کر دیں گے. السؤال الاشتراک والتشابہ فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو کے رہنا، شریک ہونا اور مشابہ ایک دوسرے کے طرح بن کے رہنا، یؤدی الی الاشتراک فی الآخرۃ، یہ آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو کر رہنے کی طرف پہنچا دے گا. کیف ذالک، یہ کیسے ہوگا؟
یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کچھ لوگ دنیا میں برا کر رہے ہیں اور کچھ ان کو دیکھ کے برا کر رہے ہیں، تو برا کرنے والوں کو تو چھوڑ پکڑ لیا جائے، اور جنہوں نے ان کو دیکھ کے برا کیا ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، وہ بھی وہی کر رہے تھے نا جو دوسرے کر رہے تھے، تو وہ اشتراک ہو گیا ان کے درمیان، شریک ہو گئے. چاہے انیشیٹو کسی اور نے لیا، آغاز کسی اور نے کیا، یعنی لیڈر کوئی اور تھا، لیکن فالوور کیوں فالوور بنے؟ ان کو فالوور بننے پر پکڑا جائے گا. تو اس معاملے میں انسان کو، یعنی فالوئنگ کے معاملے میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یعنی فالوئنگ کا مطلب ہے لائکنگ. تو لائکنگ کا مطلب ہے کہ آج آپ صرف پسند کر رہے ہیں، کل آپ وہی شروع ہو جائیں گے کرنا بھی، کیونکہ یہ انسان کی ویکنس ہے. انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے. جی منیزہ مائک. جی یہ جو فالوئنگ ہے اس میں تو اتنا ڈینجرس حد تک چلا گیا ہے کہ اچھی خاصی بڑی بڑی عورتیں ہمارے سے، اب جو آج کل جو جیسے سیلیبریٹی، آپ پولیٹیشین کی کسی کی آپ کو پتہ ہے نواز ان کی شادی جو بھی کچھ ہوا، وہ لٹرلی ان کے ایک ایک ایونٹ کو فالو کرتے رہے، اور وہ اس طریقے سے فالو کرتے رہے کہ کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں، ان کے کلر کمبینیشن کیا ہے، اور اسی طرح کا میں مسلسل دیکھتی رہی کہ فالوئنگ میں ان کا سارا وہ یہی چل رہا تھا. تو مجھے ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی ہدایت دیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل، اور کیونکہ کتنا وقت آئے گا نا تو وہ پھر اپنے ایسے ایونٹس میں وہی کچھ کرنا چاہیں گے، جی یہی اسی لیے فالو کرنا. exactly. نمبر 10 أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله في جنات النعيم. اللہ نے اہل جنت کے کھانوں اور مشروبات اور ان کی مجالس اور دیگر عام نعمتوں اور ان کی تفاصیل کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فی جنات النعیم کے عموم کے تحت آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عموم النعیمی یعنی نعمتوں کے عموم کے تحت کی عام نعمتیں ہیں. لیکن فصل هذه الاشیاء لتعلم وتشتاق النفوس الیہا. اللہ نے ان کی تفصیل اس لیے بتائی ہے تاکہ نفسوں کو ان کا علم ہو اور ان کے اندر ان نعمتوں کا شوق پیدا. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں. عمومی نعمتوں کی طرح ان کا ذکر، یعنی یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو وہاں ہر طرح کی نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کھانا اور پینا اور ان کی مجلس اور ان کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو. جیسے ابھی یہ بتا رہی تھی نا کہ سیلیبریٹیز کا جو ہر چیز کے کپڑے کیسے ہیں اور فلاں چیز کیسے، فلاں اتنی ڈیٹیلز میں کیوں دیکھتے ہیں لوگ؟ کیونکہ شوق ہوتا ہے ان کو دیکھنے کا. کس لیے ہوتا ہے؟ کہ پھر ہم بھی یہ سب کریں. تو پھر یعنی انسان جب اتنی ڈیٹیل میں قرآن میں یہ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں پھر سب کچھ یہی ملے یا ملے گا، تو اس کے لیے کچھ محنت کوشش کریں. کیونکہ دنیا میں جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ کوشش کرتے ہیں پھر کہ اچھا اگر ایسا جوڑا بنانا ہے یا ایسا زیور پہننا ہے تو پھر اتنا کچھ پیسہ ہونا چاہیے، پھر وہ اس کے حصول میں لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح جنت خریدنی ہے تو اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کوششیں.
السؤال لماذا فصل في ذكر نعيم أهل الجنة مع أن قوله في جنات النعيم عام لكل هذا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے، حالانکہ وہ فی جنات النعیم میں ہر طرح کی نعمتیں شامل ہیں، سب نعمتیں آ جاتی ہیں، پھر الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ان کو علم حاصل ہو، ان کا ڈیٹیلز پتہ چلے اور پھر شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے، کچھ جی آسیہ. سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ان چیزوں کی شوق اور یہ نفسوں میں رکھ دیا گیا ہے نا کہ انسان کو ہے، اسی لیے تو یہ جیسے بتا رہی ہیں کہ وہ میڈیا پہ اتنا کچھ یہ ہوتا ہے. تو آپ اب دیکھیں کہ ویڈنگ پلانرز کا باقاعدہ ایک بہت گروئنگ بزنس بن گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پہ اس کی امیجز میں آپ دیکھیں گے کہ اتنی ڈیٹیل سے وہ ٹیبل سیٹنگز کی بھی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی پکچر لے کے اور اس کیا ہوتا ہے پرسنلائزڈ کسٹمائزڈ دس دیٹ، کہ انسان کے اندر یہ چیزوں کی طلب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بیسٹ ورژن جنت میں چھپا کے رکھا ہے، لیکن دنیا میں اگر ہم گر نہ جائیں چیزوں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. نمبر 11. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم وَلَهُمْ إِكْرَامٌ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ وَلِقَائِهِ. اور ان کے لیے اکرام ہوگا، عزت ہوگی اللہ عز و جل کی طرف سے. کیسے؟ برفع الدرجات، درجات بلند کر کے، وسماع کلامہ اور اس کے کلام کو سن کر، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے. یعنی نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں، وہم مکرمون ایک الگ چیز ہے، مزید نعمتوں پر مزید. اور وہ مزید کیا ہے کہ ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. تو یہ ہے عزت کی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. السؤال بین شیئا من اکرام اللہ تعالی لأہل الجنہ. اللہ تعالیٰ اہل جنت کا جو اکرام کرے گا اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے. اوپر ذکر ہو گیا. نمبر 12. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ای لا تغتال عقولهم ولا یصیبهم منها مرض ولا صداع. یعنی ان کی عقلیں مدہوش اور مست نہیں ہوں گی. لا تغتال عقولهم ولا یصیبهم منها مرض، اور نہ اس شراب سے انہیں کوئی بیماری لگے گی، ولا صداع اور نہ سر درد ہوگا. وَإِنَّمَا صَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى السُّكْرَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِأَلَّا يَنْقَطِعَ الْالْتِزَازُ عَنْهُمْ بِنَعِيمِهِمْ. اور بے شک پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے نشے کو یا نشے کی حالت کو عن اہل الجنہ، جنت والوں سے. سکر، سکارا پڑھا ہوا لفظ، سکران، مسکر. اہل جنت سے نشے کی حالت کو دور کر دی. شراب کا نشہ اہل جنت کے لیے ختم کر دیا. کیوں؟ تاکہ لذت منقطع نہ ہو ان سے، ان کی نعمتوں کے ساتھ لذت اٹھانے کا عمل جو ہے وہ منقطع نہ ہو. دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس ڈھیروں نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، کھانے کو ہے، دوست، ہر چیز ہے. اس کو شراب کی عادت یا نشے کی عادت پڑ گئی. اب جب وہ نشہ کر لیتا ہے تو اس کی تو ہوش ماری جاتی ہے. اس کے لیے ان نعمتوں کے کیا معنی؟ کسی کام کی ہے یہ نعمتیں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے آس پاس. ایسے کیسز آپ نے سنے یا دیکھے ہوں گے. اس کی بے عزتی کرتے ہیں.
لٹرلی میں نے ایک عورت کو وہ اپنے شوہر کا مسئلہ بتا رہی تھی مجھے، تو ویڈیو باقاعدہ بھیجی، وہ نشے میں پڑا ہوا تھا اور وہ مار رہی تھی اس کو، یعنی بیوی کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. کیا حاصل؟ یعنی جہاں بہت سے نقصان ہے نشے کے، وہاں ایک نقصان یہ ہے کہ جب عقل ماری جاتی ہے تو انسان نعمتیں جو اس کے پاس ہوتی ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. عام طور پر یہ مرض لگتا ہے زیادہ مال والوں کو، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تب جب وہ، ویسے تو غریب لوگ بھی مانگ تانگ کے کھانے کو کچھ نہیں، بے گھر ہیں، تب بھی نشے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، یعنی ہر چیز ہی لٹا بیٹھتے ہیں. لیکن جب یہ انسان کے اوپر آتا ہے تو ہر چیز بےمانی ہو کے رہ جاتی ہے. ایسے تو نہیں اس کو ام الخبائث کہا گیا، سب مصیبتوں کی ماں ہے. انسان اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی اولاد کی خوشی نہیں پتہ ہوتی. وہ پاس ہوئے ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں، وہ زندگی میں کسی خاص مقام پہ پہنچے ہیں، وہ ناکام ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان ہوا ہے، ہوش ہی نہیں. جی، ان کی سیونگ ان کو کنگال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ تو اپنی جان پہ دنیا میں بھی ظلم کرتے ہیں، صحت خراب کر کے، اور پھر آخرت کی مصیبت تو ہے ہی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے شراب رکھی ہے کیونکہ وہ انسان کی ایک کمزوری ہے یا ایک خواہش ہے کہ وہ ایسی چیز پیے، تو اس میں لذت ہوگی، دنیا جیسے بدمزہ نہیں ہوگی. پلس یہ کہ اس کے اندر جتنی بھی پی لیں کوئی نشہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی جنت کی لذتوں اور نعمتوں سے محروم نہ ہو. کتنے ڈیپ معنی ہیں اس کے نا. میں سوچ رہی تھی کہ اکثر لوگ پیتے ہی اس لیے ہیں یا دوسرے اس طرح کی اس میں انوالو اس لیے کیونکہ دے وانٹ ٹو اسکیپ جو بھی اس وقت کا وہ ہوتا ہے نا، لیکن ادھر ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی جو کہ اسٹریس انسان کو دے، تو وہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ انسان اس نیت سے اس کو کنزیوم کرے. لما صرف اللہ السکر عن اہل الجنہ، اللہ نے اہل جنت سے نشے کو کیوں دور کیا؟ تاکہ وہ 100% نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے. نمبر 13، وعندهم قاصرات الطرف عین. قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاورته لغیره. قصرت محدود ہوں گی طرفها اس کی نگاہیں، ان کی نگاہیں، علی زوجها اپنے شوہروں تک، یعنی صرف شوہروں کو ہی دیکھنا پسند کریں گی، غیر مردوں کو نہیں. کیوں؟ لعفتها کیونکہ وہ پاک دامن ہوں گی، وعدم مجاوزتہ لغیرہ اور شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں بڑھیں گی. وَلِجَمَالِ زَوْجِهَا وَكَمَالِهِ اور اس لیے بھی کیونکہ ان کے شوہر بہت حسین اور جمیل اور کامل ہوں گی، انہیں اپنے شوہروں کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کہ ان کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف دیکھیں. بِحَيْثُ لَا تَطْلُبُ فِي الْجَنَّةِ سِوَاهُ اس طرح کہ ان کی بیویاں جنت میں کسی اور کی طلبگار ہی نہیں ہوں گی. وَلَا تَرْغَبُ إِلَّا بِهِ اور اس کے سوا کسی اور کی طرف راغب نہ ہوں گی. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَمَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجَنَّةِ اور یہ چیز جنت میں مردوں اور عورتوں کے حسن و جمال پر دلالت کرتی ہے کہ جنت میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے. السؤال کیف تدل الآیت علی کمال جمال الرجال فی الجنہ یہ آیت جنت میں مردوں کے کمال حسن پر کس طرح دلالت کرتی ہے؟ اس طرح کہ ان کی بیویاں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیں گی. نمبر 14، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني
قرين. من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنيا. من المعلوم، یہ بات معلوم ہے، ان بے شک لذت اہل العلم، علم والوں کی لذت، بالتساؤل عن العلم، علم کے بارے میں سوال کر کے، والبحث اور تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، انہو اس کے بارے میں، فوق اللذات الجاریت فی احادیث الدنیا، وہ ان تمام لذتوں پہ بھاری ہوتی ہے جو دنیاوی باتوں سے حاصل ہوتی ہے. جاری یعنی لذات الجاریہ، جو لذتیں جاری ہیں، تمام رننگ یعنی لذتیں. اسے بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم اچھی طرح یہ جانتے ہیں، علم والے، کہ انہیں علم کے ٹاپک پر، یعنی کسی بھی علم سے متعلق، یعنی اٹ سیلف علم، علمی کوئی بھی علمی بات کر کے جتنا مزہ آتا ہے وہ انہیں دنیا کی اور باتیں کر کے بالکل نہیں آتا. باقی چیزوں میں وہ مزہ ہی نہیں آتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں کا ٹیسٹ فائن ہوتا جاتا، ریفائن ہوتا جاتا ہے، پھر ان کو عام روزمرہ کے ٹاپکس اور لوگوں کی باتیں اور لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، خاندانی پالیٹکس یا دنیا کے پالیٹکس، یا قیامت آنے والی ہے تو اب یہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ چالیں چلیں، ان باتوں سے ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. ان کو ان مسائل سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. آسیہ نے کل ایکسپیرینس کیا ہے ایک لفظ کی ریسرچ کر کے کہ محنت ضرور لگتی ہے لیکن اس کے اندر لطف اتنا ہوتا ہے نا، جب انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، یعنی جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ دنیا کی اور کسی بات میں وہ لذت ہے ہی نہیں. مجھے یاد ہے جب پی ایچ ڈی کری تو پی ایچ ڈی از ہول سول ریسرچ. آپ کو چیزیں ڈھونڈ کے آپ پھر ان کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا. آپ لٹرلی بعض اوقات گھنٹوں میں ایک جگہ سے اٹھتی نہیں تھی، کتابوں کا ڈھیر ہوتا تھا آگے. اس وقت اصل میں نہ گوگل تھا، نہ ہی نہ المعانی تھی، نہ کتب الرجال اس پہ تھے. تو ہر چیز مینولی ڈھونڈنی ہوتی تھی. پہلے آپ کتاب ڈھونڈو، پہلے تو سورس تک پہنچو، پھر سورس پہنچ کے پھر اس کی ساری لسٹیں دیکھو، اور اگر وہ کئی والیوم میں ہے تو پھر یہ چیک کرو کہ کس والیوم میں ہوگی، پھر اس والیوم کی پچھلی جو فہرست ہوتی ہے وہ دیکھو، پھر اس میں سے اس پیج پہ جاؤ، پھر اس میں سے وہ دیکھو، پھر اس سارے کو پڑھو، پھر اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ نکالو. بہت ٹائم لگتا تھا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چیز ڈھونڈنے کے بہانے 10 اور چیزیں بھی ان سے اس باغ سے آپ گزر جاتے تھے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی گارڈن ہے تو آپ نے اس میں سے فروٹ توڑنا ہے تو آپ اس خاص پرٹیکولر ٹری تک پہنچنے سے پہلے آپ ڈفرینٹ چیزوں کے پاس سے گزرتے جائیں گے. مثلا آپ نے اپنے کچن گارڈن میں مرچیں لگائی ہوئی ہیں، ٹومیٹوز لگائے ہوئے ہیں، بینگن لگائے ہوئے ہیں، دھنیا لگایا ہوا، پودینہ لگایا ہوا ہے. تو یہ نہیں آپ کرتے کہ آپ نے اگر کوئی ایک چیز لینی ہے تو آپ صرف اسی کے اوپر ہی نگاہ رکھتے، آپ ہر ایک کا حال پوچھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے. تو اس سے منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی چونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں ہر چیز ہی دل خوش کرنے والی. تو اسی طرح اگر آپ علماء کی مجلس میں ہوں یا آپ علمی باتیں جہاں سن اور کر رہے ہوں تو اس میں جو آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس سے روح کی خوشی کا جو سامان ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. وہ مزے کا کھانا کھا کے بھی نہیں ہوتا، وہ قیمتی ترین کپڑا پہن کے بھی اس طرح مزہ نہیں آتا جتنا انسان جب کسی چیز کو ڈسکور کر لیتا ہے اس سے وہ لطف آتا ہے. تو جنت میں بھی فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت میں بھی آپس کی باتوں میں سوال جواب ہوں گے، ڈسکشنز ہوں گی.
جی وعلیکم السلام. تو اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو کیا ہوا, ہماری ٹیچر وہاں پر, تو میں نے ایک دفعہ اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگایا تھا ایک صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دے کر. ایک اسٹیٹس میں ایک حدیث لکھی تھی, بھیجا تھا. تو ہماری جو ٹیچر تھی صوت القرآن کی, اللہ ان کو اجر دے, انہوں نے فوراً مجھے کال کی, مجھے کہا کہ آپ نے اس کو کہاں پر پڑھا, اس کی صحیح معنوں میں دلیل آپ کے پاس ہے. اور اس وقت میں نے صحیح بخاری دیکھ کر میں نے اسٹیٹس پہ لگا دیا, لیکن میں نے سرچ نہیں کیا حدیثوں کو. تو پھر میرے پاس ماشاءاللہ پوری لائبریری جیسی ہے گھر پہ, تو میں نے فوراً صحیح بخاری کو میں نے دیکھا, اور اس کو یہی آپ کہہ رہی تھی, اسی طریقے سے بات یہ ہوئی کہ بہت ساری حدیثیں میرے سامنے آ گئی صحیح بخاری کی الحمدللہ. تو وہ دیکھتے دیکھتے میں اس پر پہنچی, تو میں نے فوراً ان کو سینڈ کیا یہ حدیث, میں نے کہا دیکھیں کیا ہے. تو یہی بات آئی کہ وہ اس کو میں دلیل کو دیکھتے ہوئے کئی حدیث ہمارے ذہن میں آ گئی الحمدللہ دیکھتے دیکھتے. تو وہی بات میرے ذہن میں آئی, یہ بات آپ کی. کتنا کچھ انسان سیکھتا ہے نا. اور اس ساری ایکسرسائز میں اس ساری ایکسرسائز میں مزہ کتنا آیا ہوگا نا. یعنی وقتی طور پہ تو کوئی چیلنج کر دیتا ہے تو لگتا ہے کہ مصیبت میں ڈال دیا ہے, اب میں کہاں سے ڈھونڈتی پھروں. لیکن یہ کہ اگر انسان لگ جائے, وقت ضرور لگتا ہے, اور وہ سارا وقت عبادت کنسیڈر کیا کرے, کیونکہ اٹس ٹائم ٹیکنگ, ایفرٹ لگتی ہے, اور گرد و غبار والی کتابیں جھاڑنی پڑتی ہیں. کیونکہ عام طور پر ایسی کتابیں روز نہیں پڑھی جاتی, وہ ریفرنس بکس ہوتی ہیں. بخاری کے بھی کئی والیومز, اگر آپ نے حدیث ڈھونڈی اور آپ کو نہیں پتا کہ کس باب میں اور باب کس والیوم میں ہوگا, تو ہو سکتا ہے آپ کو سارے والیوم دیکھنے پڑے, اور پھر اس کی فہرستیں دیکھنے پڑے, پھر جا کے آپ ڈھونڈیں گے. پھر بخاری کے باب میں بھی ایک ہی باب میں کئی حدیثیں ہوتی ہیں اسی طرح کی. جی آپ ہے نا, مائک لیجیے. میں اپنا اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ہمیں کلاس روم میں کوئی سورہ فنش ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ اس پہ آپ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا, تو جب ہم اس کو بناتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ اس سورہ کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں تھا, اور بھی اتنی اچھی آتی ہے, اب پھر وہ سورہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے بالکل کہ اس میں ہم نے کام کیا تھا. اور پھر کیا کرتی ہوں, اپنے بچوں کو انوالو کرتی, چلے میں ٹاپک نکال رہی ہوں, آپ سلائڈ بنائیں, کیونکہ میں نے سلائڈ اچھے سے نہیں بنتی ہے. تو ایسا سسٹر مونا کے ساتھ بہت ایکسپیرینس اور بہت مزہ آتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے جب وہ ہمیں دیتی ہے ایسا ٹاسک. الحمدللہ. فَلَهُم مِّن هَذَا النَّوْعِ النَّصِيبُ الْوَافِرُ, اس لیے ان کو اس علمی گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل ہوگا. وَيَحْصُلُ لَهُم مِّن انْكِشَافِ الْحَقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ, اور جنت میں ان کے لیے وہ علمی حقائق منکشف ہوں گے جن کو بیان کرنا ممکن نہیں. بعض اوقات انسان کسی چیز کو ڈھونڈ 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 کے تھک جاتا ہے, پھر ہمیشہ دل میں آتا اچھا اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو شاید ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم اس چیز کی حقیقت یا اس کی حکمت معلوم کر سکیں. دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا نا. یعنی کچھ چیزیں ہوں گی کتاب و سنت میں جب گہرائی سے پڑھتے ہیں, لیکن ہماری زندگی اتنی کہاں کہ ہم ہر چیز کو گہرائی سے پڑھیں. اب یہ جو انہوں نے ایک وہ تفسیر ہے جو ہم نے کل پڑھی, آج آپ دیکھیں ڈفرینٹ تفسیروں سے آپ وہ جو چھوٹے چھوٹے حصے لے رہے ہیں تو اس سے کتنی ڈیپتھ آ رہی ہے اس میں تدبر کے پارٹ سے. تو اس طرح ہم کہاں قرآن پڑھتے ہیں, یعنی اپنے اون پہ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہمارا پڑھنے کا, تو ہم اتنی ڈیپتھ میں جا ہی نہیں پاتے. اب ایک ہماری عام روزمرہ زندگی ہوتی ہے جس میں لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں, پھر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں, ہم کچھ لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں, پھر بھی ہماری تسلی نہیں ہوتی, پھر ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں, پھر آخر کار کیونکہ انسان کے اندر سے جو سوال اٹھتا ہے نا وہ اس کو بے چین بھی کرتا ہے کہ why this, یہ کیوں ایسا, اس کی کیا وجہ ہوگی. تو ڈھونڈنے پر بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر انسان کہتے اچھا شاید آگے جا کے پتہ چل جائے, کل پتہ چل جائے گا جو آج نہیں پتہ چل رہا. تو یہی حال ہے وہاں اہل جنت میں. اہل جنت جو ہے وہ جنت میں ایسے ایسے علمی حقائق ان پر منکشف ہوں گے جن کو بیان کرنا ممکن نہیں یہاں دنیا میں.
ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جیسے فقہ میں بہت اختلاف بھی ہوتا ہے نا، اور فقہی اختلافات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں بلا وجہ. حالانکہ وہ علماء ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جنہوں نے اختلاف بھی کیے، اور اس کے باوجود ان کی محبتیں قائم رہیں. تو ہم سوچتے ہیں ہم حق پہ ہیں، کوئی دوسرا سوچتا ہے وہ حق پہ ہے. وہ کون حق پہ کون نہیں، لا یزالون مختلفین، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. لیکن دنیا میں اگر انسان حق کی تلاش میں محنت کرتا ہے، پہنچ گیا دوہرا ثواب، نہیں پہنچا پھر بھی محنت کا ثواب کہیں نہیں گیا. السؤال لأہل العلم نعیم خاص فی الجنہ، علم والوں کے لیے جنت میں خاص نعمت ہے. من خلال حدیثہم، ان کی باتوں کے دوران. فما ہوا، بس وہ کیا ہوں گی. یعنی عام لوگ جو دنیا میں صرف دنیا کی چیزوں سے مزہ لیتے ہیں، کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، چلے کوئی اچھا لیکچر سن لیا اس سے، لیکن جن کے اندر یہ مزاج نہیں، ان کو نہ یہاں مزہ آتا ہے نہ وہاں مزہ آتا ہے. کمپنی بالکل، وہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھتے، وہ سوچتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بالکل ہوتا ہے. جی آسیہ. سبحان اللہ، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے استاذہ جی، کیونکہ واقعی ہم جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ سب چیزیں، تو یہ جو لذت ہے علم پانے کی، سیکھنے کی، کرنے کی، اس کی عام طور پہ ہم نہیں سوچتے کہ جنت میں جا کے بھی ہم کریں گے. لیکن دس ریئلی از اے پلیزر جو اس آیت سے اتنی خوشخبری مل رہی ہے. اور یہ کتنی دفعہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ کتنی دفعہ خیال آتا ہے کئی آیتوں پہ نا رک کے، پھر ہوتا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ موقع ملے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے، خود تو وہاں قرآن پہ کو ہم، سمجھے. ہاں ایگزیکٹلی، کہ ہم قرآن کی نا آیت کا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے کہا تھا نا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس کی اصل بات کیا. کیونکہ لگتا ہے کہ کتنی بھی تفسیریں پڑھ لیں شاید سارے مفاہیم ہم نہیں پا سکتے نا اللہ تعالیٰ کی جو یعنی بات کا. اور خاص طور پر جب اقوال بہت آتے ہیں نا، انہوں نے یہ مانا کہ انہوں نے یہ کیا، پھر انسان سوچتا ہے. جب میں پڑھتی ہوں تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پھر اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اسی طرح تراجم میں ہوتا ہے، جب آپ تراجم کو کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی کسی طرح ایکسپریس کرتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. پھر انسان سوچتا ہے کہ ٹیکسٹ کے کلوز کیا ہے، کیا اس کا کوئی سینس بھی بنتا ہے یا نہیں. کبھی ٹیکسٹ کے کلوز ہوتے ہیں تو اردو میں سینس نہیں بنتی، اردو بہتر ہوتی ہے تو ٹیکسٹ کے دور ہو جاتے ہیں، عجیب کھینچا تانی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اصل مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے. جی یاد آتا، آپ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی دین کے حوالے سے، لیکن ایون اکیڈیمک ورلڈ میں جیسے ہمارے پروفیسر ایک دفعہ کہتے تھے، ریلیجن کے پروفیسر تھے، وہ بیچارے ہمیشہ ہی معصوم کمپلین کرتے رہتے تھے کہ جتنی توجہ آج کل سائنس کے اور ڈپارٹمنٹس اور ان کو ہوتی، ہیومینٹیز کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نہ اسٹوڈنٹس کا، اور وہ یعنی ان کی فنڈنگ سلیش کرنے میں بھی کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی، اور ان کا کام ریسرچ، یعنی ان کو یہ پڑھنا وہ کرنا، اور اس کے لیے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اور ہمیشہ اکیڈیمکس پروفیسرز کو میں نے یہی بیچارے روتے رہتے ہیں کہ فنڈنگ نہیں ملتی، اتنی کھینچا تانی، اور اس کے باوجود دے آر ان دا فیلڈ، دے نیور تھنک اباؤٹ لیونگ دا فیلڈ. اینڈ دیٹ از دا تھنگ کہ اگر دنیا میں انسان کو اگر اتنا ایک ریوارڈنگ کام ہے نا، یا چاہے کچھ اور مٹیریل فائدہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، بٹ اٹ سیلف اٹس ریوارڈنگ، اس کے اپنے اندر ہی ایک لذت ہے. نمبر 15. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء. اس آیت میں برے ساتھیوں سے بچ کر رہنے کی نصیحت کی گئی ہے. ووجوب الاحتراس مما يدعون الیہ، اور اس چیز سے بچنے کو واجب قرار دیا گیا ہے جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں.
یعنی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں اس سے بچنا بھی لازم ہے. وَيُزَيِّنُونَهُ مِنَ الْمَحَالِكِ، اور ان تباہیوں سے بچنا بھی واجب ہے جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نمبر 1 برے ساتھیوں سے بچ کر رہنے کی نصیحت ہے. نمبر 2 جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، برے ساتھی ظاہر برے ہیں تو برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے. اور پھر ان کے برے انجام، ان برے کاموں کے جو برے انجام ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچنا بھی واجب ہے. السؤال بین خطورت الجلیس السیء من الآیت الکریمہ، اس آیت کریمہ سے برے ہم مجلس کی خطرناکی کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ برائی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. ہلاکت مزین کرتے ہیں، ہلاکت کے کام مزین کرتے ہیں. نمبر 16 فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال بعض العلماء، بعض علماء کہتے ہیں لولا ان اللہ عز جل وعز عرفہ ایاہ لما عرفہ، یہ لما ہے، لما نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل اس برے ساتھی کی پہچان نہ کرواتا، لولا عرفہ یہ ہے اصل میں، ایاہ اس کو، کس کو؟ وہ جو بچ گیا. لما عرفہ تو وہ سوری جو جہنم میں تھا، یہاں پر فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ عز و جل جہنم میں اس کے برے ساتھی کی پہچان نہ کرواتا، لما عرفہ تو اس کو کبھی پہچان نہ سکتا. کیوں نہ پہچان سکتا؟ لقد تغیر حبرہ وصبرہ یعنی لونہ ہیئتہ، کیونکہ اس کی رنگت اور اس کی حالت بدل چکی ہوگی. حبر سیاہی کو کہتے ہیں نا، یعنی اس کی شکل صورت، کوئی ہم ہونٹ گلابی ہیں اور آنکھیں کالی ہیں اور بھویں ہیں، یعنی ہمارے چہرے پہ رنگ ہے، تو اس کے رنگ تو سارے جا چکے ہوں گے، حالت بھی بگڑ گئی، سکڑ چکی ہوگی جلد، اس کا رنگ، اس کی شکل، لون اور حیت. السؤال کیف یعرف القرین قرینہ فہو فی النار، ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو کیسے پہچانے گا جبکہ وہ جہنم میں پڑا ہوگا. وقد تغیر لونہ وحیتہ، جبکہ جہنم میں اس کی رنگت اور حالت تبدیل ہو چکی ہوگی. اللہ عز و جل اس کو پہچان کرائے گا. نمبر 17 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمت ربی رحمتہ و انعامہ علی بالاسلام، اس کی رحمت اور اس کا انعام ہے کہ اس نے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا کی. نعمت سے مراد رحمت ہے، نعمت سے مراد اسلام ہے. لکنت من المحضرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتا. محضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے. السؤال هل نجات المؤمن من النار وجحیمها بعمله وطاعته فقط، کیا نجات مومن کی آگ سے اور جہنم سے صرف اپنے عمل اور اطاعت کی وجہ سے ہوگی؟ لا، لولا نعمت ربی، رب کی نعمت دین اسلام کی پہچان، اللہ کے فضل سے بچا میں. نمبر 18 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فہذا مخرجها، یہ اس کے نکلنے کی جگہ، مخرج تجوید والا. ومعدنها، اور اس کے نکلنے کی جگہ، معدنیات بھی اسی سے نا زمین سے نکلتی ہیں. اشر المعادن واسوأها،
نکلنے کی بدترین جگہ ہے، سب سے بدترین. وشر المغرس یدل علی شر الغراس وخصته. شر المغرس پودا اگنے کی بدترین جگہ دلالت کرتی ہے پودے کے بدترین ہونے پر اور اس کے بدترین اوصاف پر. مغرس کہتے ہیں پودے کو، غراس کھیتی کو کہتے ہیں. یعنی اگر زمین اچھی نہیں نا تو پودا بھی اچھا نہیں ہوگا اور اس کی کوالٹیز بھی اچھی نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے. وَلِهَذَا نَبَّهَنَا اللَّهُ عَلَى شَرِّهَا بِمَا ذَكَرَ أَيْنَ تَنبُتُ بِهِ. اسی لیے اللہ نے اس جگہ کا ذکر کر کے جہاں یہ اگتا ہے اس کا وصف بیان کیا ہے. وَبِمَا ذَكَرَ مِن صِفَةِ ثَمَرَتِهَا، اور اس کے پھل کا وصف بیان کر کے اس کی برائی سے آگاہ کیا ہے. وَلِهَذَا، اور اسی لیے نبہنا تنبیہ کی ہمیں، یعنی آگاہ کیا ہمیں، علی شرها اس کی برائی سے، بما ذکر این تنبتو بوجہ اس کے جو اس نے ذکر کیا کہ یہ اگتا کہاں ہے. وبما ذکر من صفات ثمرتها، اور بوجہ اس کے ذکر کے اس کے پھل کا وصف بیان کر کے. السؤال ما المستفاد من وصف الشجرة بأنها تخرج في اصل الجحیم. کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے من وصف الشجرة درخت کی کیفیت بیان کر کے، بأنها تخرج في اصل الجحیم کہ وہ جہنم کے پیندے سے، جڑ سے، بنیاد سے نکلتا ہے، اس کے خراب ہونے کے لیے، اس کے پھل کی، یعنی اس کی بری کوالٹیز کو بیان کرنے کے لیے. نمبر 19. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تبشیع لها و تکریہ لذکرها. یعنی اس سے اس کے قبیح المنظر ہونے اور اس کے قابل نفرت ہونے کی طرف اشارہ ہے. رؤوس الشیاطین کیوں کہا گیا؟ تبشیع کے لیے اور تکریہ کے لیے. وَإِنَّمَا شَبَّهَهَا بِرُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ، بے شک اسے تشبیہ دی گئی شیطانوں کے سروں سے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ، حالانکہ وہ مخاطب لوگوں کے یہاں معروف نہ تھے، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا شیطان کا سر کیسے ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کا ایک امیجنیشن ہے شیطان کے بارے میں. کیا انتہائی بدصورت ہے، وہ بھیانک ہے. تو اس لیے اسے تشبیہ دی کہ ہر ایک اپنی امیجنیشن میں شیطان کا جو کانسیپٹ رکھتا ہے اس سے وہ سمجھ جائے. میرا نہیں خیال کہ کسی کے ذہن میں بھی شیطان کا کوئی خوبصورت تصور ہے. یعنی جب آپ شیطان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک امیج آتا ہے نا، کوئی نہ کوئی، خالی لفظ تو نہیں ہوتا. تو وہ کیا امیج ہوتا ہے؟ ایک برا سا ڈیمن. تو اس سے تشبیہ دی اس کے پھل کو. یعنی آپ دیکھیے سبحان اللہ، پھلوں کو کھانے میں جو ٹیسٹ میں مزہ ہے، ان کی خوشبو ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باہر سے بھی کتنا خوبصورت بنایا ہے. یو نیم اٹ، کسی بھی پھل کو آپ دیکھیں، انسان دیکھ کے ہی حیران ہو جاتا ہے. اس کا کلر، اس کا ٹیکسچر، اس کی بناوٹ، اس کا سائز، ہر چیز، خوشبو، یہ سب اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو. لیکن جہنم میں جو زقوم کا درخت ہے، اس کا جو پھل ہے طلعها، یعنی اس کا فروٹ جو ہے، اس کو فروٹ بھی نہیں کہا فاکہتها یا ثمرتها، بلکہ طلعها کہا کہ جو اس سے نکلتا ہے، جو اس میں سے طلوع ہوتا ہے، باہر آتا ہے، وہ شیاطینوں کے سر جیسا ہے. اتنا بھیانک شکل ہے. تو جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے اس کو کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا. مجھے بعض اوقات لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے عقلیں مسخ ہو گئی ہیں کہ بعض اوقات کھانے کی چیزوں کے اوپر ایسی فضول قسم کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، اور پھر اس جیسے کیکس وغیرہ کے اوپر یا اور اسی طرح کی چیزوں، پھر اس یا بنا کے شیپس کچھ اس طرح کی کھاتے ہیں، یا بعض ٹافیوں کی شیپس ایسی بتوں جیسی ہوتی ہے. تو یہ کیا ٹیسٹ ہے؟ یعنی یہ بھی ایک مسخ ذہنیت کی علامت ہے نا کہ آپ ایسی چیزوں کو پریفر کریں جو دیکھنے میں بھی شیطانوں کی
اچھا ڈیولش فارم میں، جی استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. وہی نا، جس چیز سے انسان متاثر ہوتا ہے پھر اس کو فالو کرنے لگتا ہے، پھر وہی وہ اس کی پسند بن جاتی ہے. بیوٹی کا کانسیپٹ مسخ کر دیا گیا، فطرت سے دور ہو گئے، نیچر سے دور ہو گئے. نیچر میں آپ کلرز کو دیکھیں، رنگوں اور خوشبو اور ڈیزائنز، اور سبحان اللہ پرندوں کو دیکھیں، اور کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. لأنه قد استقر في النفوس ان الشياطين قبيحة المنظر، کیونکہ دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطانوں کی شکلیں بہت بری ہیں. کیونکہ وہ مخاطب لوگوں کے معروف نہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. جن لوگوں قرآن جہاں نازل ہوا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ شیطانوں کے سر کیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کے امیجنیشن میں یہی تھا کہ شیطانوں کے سر بدنما ہوتے ہیں، قبیحۃ المنظر ہوتے ہیں. السؤال کیف شبہ طلع شجرۃ الزقوم بشیء غیر معروف وهو رؤوس الشیاطین، زقوم کے درخت کے خوشوں کو ایک غیر معروف چیز جو کہ شیاطین کے سر ہیں ان کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی گئی، کیوں دی گئی؟ کیونکہ نفوس میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطانوں کی شکلیں بری ہی ہوتی ہیں. نمبر 20 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. کأنہ قیل، گویا کہ یہ کہا گیا ہے، ملذی اوصلہم الی ہذہ الدار، کس چیز نے ان لوگوں کو اس گھر میں پہنچایا؟ فقال، تو جواب دیا گیا، انہم الفوا آباءہم ضالین، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تھا. السؤال ما العلاقۃ بین ہاتین الآیتین المتتالیتین، ان پے در پے آنے والی دونوں آیتوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ تو جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، تو وہ ان کی پیروی کرتے ہوئے جہاں وہ گئے وہیں یہ پہنچے. نمبر 21 وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. وَوَصَفَ الَّذِينَ ضَلُّوا قَبْلَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا وصف بیان کر دیا جو ان سے پہلے گمراہ ہوئے کہ وہ اکثر تھے، اکثر الاولین تھے. لئلا یغتر ضعفاء العقول، تاکہ کمزور عقلوں کے مالک دھوکہ نہ کھائیں، غرور میں نہ آئیں، بکثرت المشرکین، مشرکین کی کثرت تعداد سے، ولا یعتزوا بہا، اور اس کو اعزاز کی بات نہ سمجھیں. یہ تو تعداد میں زیادہ ہیں، شاید یہی حق پر ہیں. یعنی لوگوں میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چیزوں کو ان کی اصل پہ نہیں پہچان پاتے. وہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کدھر جا رہی ہے، ٹرینڈ کیا ہے، فیشن کیا ہے، زیادہ تر لوگ کیا پسند کرتے ہیں. بزنس میں آپ دیکھیں، عام لوگوں کے معاملات میں دیکھیں، گھروں کی ڈیکوریشن میں دیکھیں، چیزوں کی سلیکشن میں، کپڑوں کی سلیکشن میں کس طرف جاتے ہیں، کیا پہننے لگتے ہیں؟ جو میجورٹی پہنتی، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط. اب یہ خواتین کے پجامے پہننے والی جو رسم ایک چلی، میں نے نہیں خیال کہ کبھی ان کے ماؤں نے یا ماؤں کی ماؤں نے، نانی دادی، کئی نسلوں میں بھی یہ ہوگا، لیکن جب ایک ٹرینڈ چلا تو ہر ایک نے آنکھیں بند کر کے، اور پھر لمبے لمبے چاک اور ساری ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، سارا سطر ننگا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. گھر میں بڑے بھائی ہیں، باپ ہیں، ان کے سامنے تو سطر نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے، آپ اکیلے اپنے ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. یہ سطر تو خواتین کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے، لیکن پرواہ ہی نہیں رہی. تو نارم ہو گیا ہے نا، ٹائٹ پجامے پہن کے شارٹ شرٹس پہنی ہوئی ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیا ہے، نارمل ہو گیا.
نہیں، عورت کو عورت رہنے ہی نہیں دیا گیا، کسی کے دماغ میں بھی نہیں جاتی کہ یہ غلط ہے، سوچتے بھی نہیں ہے، حیا ختم ہو گیا نا. بالکل. جی بالکل، ایک تو سکن ٹائٹ ہے، اوپر سے سی تھرو ہے، اور اوپر سے کٹ ایسے ہیں کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں. انہم الفوا آباءہم ضالین. کتنی خطرناک یہ، آپ دیکھیں کتنی ڈرا دینے والی. ثم ان مرجعہم الی الجحیم انہم الفوا آباءہم ضالین. دو آیتیں اکٹھی کیوں لائی گئی ہیں؟ جہیم مرجع کیوں بنا؟ کیونکہ آبا ضالین تھے. یہاں وہاں آبا کی پیروی زیادہ تھی، یہاں سوسائٹی معاشرے کی پیروی زیادہ ہے. ٹائٹ سے ٹائٹ کپڑے پہننا، کھول کھول کے اپنے آپ کو دکھانا، پتہ نہیں کیوں. لِيَعْلَمُوا أَنَّ كَثْرَةَ الْعَدَدِ، تاکہ وہ جان لے کہ کثرت تعداد لا تبرر ضلال الضالین، وہ ٹھیک نہیں کر سکتا گمراہوں کی گمراہی کو، ولا خطا المخطئین، اور نہ خطا کاروں کی خطا کو. فَإِذَا أَرَدَتْ لِإِحْدَاهُمَا كَثْرَةٌ أَوْ قِلَّةٌ، پس جب دونوں میں سے کسی ایک کو کثرت یا قلت لاحق ہو جائے، فلا تکونان فتنة لقصار الانظار وضعفاء التفکیر، تو یہ دونوں کسی کثرت یا قلت، یہ دونوں یعنی دونوں چیزیں کسی کوتاہ نظر والے، شارٹ سائٹڈ اور کمزور فکر والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ ہو. قال تعالی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے. بات اچھا لگنے کی نہیں ہے، جو ناپاک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے سب کر رہے ہیں، پوری دنیا ایک طرف، آپ کے بہاف پہ کوئی بھی پیش نہیں ہوگا. آپ کو اللہ کی عدالت میں خود پیش ہونا ہے، اپنا حساب اور جواب خود دینا ہے. تو اس لیے میجورٹی کو فالو نہ کریں. السؤال الکثرۃ والقلۃ لیس دالین علی الہدی او الضلال بین ذلک. کثرت یا قلت دونوں ہدایت یا گمراہی پہ دلالت نہیں کرتی، اس کی وضاحت کریں. جی بالکل. العمل بالآیات. نمبر 4 زر اخا لک فی اللہ. اپنے کسی ایسے بھائی کی ملاقات کریں جس کو آپ نے اللہ کے لیے بھائی بنایا یا بہن بنایا، یعنی جس سے آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جائیں اگر وہ آنے دیں. دوری مشکلیں ہو گئی ہیں، ایک تو سنو پڑ گئی ہے اور اوپر سے کووڈ آ گیا ہے، تب پتہ نہیں آپ اس بات پہ کیسے عمل کریں گے. چلے ہم یہاں سب آ گئے یہاں آ گئے ہیں، اسی کو کام سمجھے. یہاں کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا حال حوال معلوم ہو جاتا ہے، جو کہ ایمان کی ایک کڑی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم سب کی ایک ضرورت ہے. نمبر 5 اکتب رسالتا تدافع فیہا عن احد الدعات. کوئی ایسا میسج بھیجیں، ایسا رسالہ کہتے ہیں میسج کو، میسنجر اسی سے ہے نا. کوئی ایسا میسج بھیجیں جس میں آپ جس میں آپ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں میں سے کسی کا دفاع کریں. یعنی جو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو گمراہ قرار دینے لگتے ہیں، یا ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں. اب تو خط لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی میسج ہو سکتا ہے.
ما لکم لا تناصرون. نمبر 6 اکثر الیوم من قولی لا الہ الا اللہ. آج آپ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، کیونکہ مشرک نہیں پڑھتے تھے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. نمبر 7 ساعد والدتک فی عملها لہذا الیوم. آج اپنی والدہ کے ساتھ کام میں مدد کریں. لمثل هذا فلیعمل العاملون. یعنی یہ بھی نیکی کے کاموں میں ایک بڑا کام ہے کہ آپ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس کام میں مدد کریں، خصوصاً اپنے گھر کے اندر، یعنی بچے بھی، جوان بھی، یا وائس ورسا. کیونکہ 2 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ماں جوان ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ماں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور تربیت میں یہ عمل بہت فائدہ دیتا ہے. میں نے اس پر بہت عمل کیا. یعنی گھر کے ہر کام میں بچوں کو ساتھ شریک رکھا. چھوٹے بھی تھے تب بھی شریک رکھا. ان کو چھوٹوں کو چھوٹا کام دے دیا، بڑوں کو بڑا. مل کے کام کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے. صفائی کرنی ہے مل کے کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں مل کے دھونے ہیں، کھانا لگانا ہے مل کے لگانا ہے. اس نے لگانا ہے، اس نے اٹھانا ہے، اس نے پانی رکھنا ہے، اس نے برتن لگانا ہے، اس نے وہ اتنی. ایک تو چہل پہل ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کی تربیت بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے. یہ ایسے نہیں، ایسے ایک دفعہ پتا ہے، 2 بات ختم. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ خود سنبھال لیتے ہیں. اب وہ بڑوں کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں. اب بڑوں کی باری ہے کہ وہ جواباً ان کی ہیلپ کرے. تو کتنے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے گھر میں بیٹھے سبزی کاٹ دیتے ہیں، لہسن بنا دیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا کام جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کام کوئی بھی کر رہا ہو، اس کی مدد کرنا جو ہے یہ آخرت کے فائدے کی چیز ہے. فارغ رہنا، بیکار بیٹھنا، کچھ نہ کرنا، ہر وقت موبائل سے کھیلنا، یا ہر وقت ادھر ادھر گھومنا پھرنا، یا لیزی بنے رہنا، یا کوئی گھر کا کام نہ کرنا، تو یہ ٹھیک نہیں. وَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. جو کام کر سکتے ہیں ان کو کام کرتے رہنا چاہیے، چاہے گھر میں ہو، باہر ہو، کچھ ہو. زندگی بیکار نہ جائے، کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. اور جتنا آپ کرتے رہیں گے نا، اتنی آپ کی کیپیسٹی بنتی رہے گی، اور اتنی ہی آخری عمر اچھی ہوگی. بہت اہم ہے. ہر چیز آٹو پائلٹ. اور اس میں یہ ہے کہ پھر اگر چلے فزیکل ورک کم ہے تو مینٹل ورک کریں، پڑھائیں بچوں کو، یا بچے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو سکھائیں، یا بڑی نانی دادی جو اپنی حکمت اور اپنے تجربے اور اپنے علم سے اپنے بچوں کو، آئندہ کی جنریشن کو سکھائیں. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو میک شور کرتے ہیں کہ جو خود سیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں تک جا کے پہنچائیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے. یہ بھی کام ہے، یعنی باقی بھی کام ہے جو روزمرہ زندگی کے کام ہے، کھانا پینا، نہانا دھونا، یہ سب بھی. لیکن علم سیکھنا، سکھانا، تربیت کرنا، دنیا کے کام، ایون سکل سکھانا جو ہے، چھری کیسے پکڑنی ہے، چمچ کیسے پکڑنا ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آتی بچوں کو، کیونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا ایک مشکل یہ ہوتی تھی، ایک مشکل یہ ہوتی ہے، مائیں جب خود سیکھ جاتی ہیں نا، اور بچے ابھی سیکھے نہیں ہوتے، تو ان کو یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہم ان کو سکھائیں. ان سر کھپائی کرنے کی کوئی ضرورت، ادھر لا میں خود کر لیتی ہوں. اچھا یہ بیٹھے فروٹ کاٹو، یہ کیا کاٹ رہی ہو، چھوڑو پرے، اٹھو جاؤ میں خود کاٹ لوں. آپ نے ابھی تو بہت فینسی کاٹ لیا، لیکن بچے نے تو کچھ نہ سیکھا نا، وہ تو بیکار گیا. اس کو تو آپ نے بیکار کر دیا. نہ اس کے مسلز بنے کام کے، نہ اس کو طریقہ آیا، نہ اس کو عقل آئی، نہ اس کو سمجھ آئی. آپ نے تو اس کی زندگی حرام کر دی. ایک وقت ہوتا تھا کہ جب مائیں ہر وقت کیا کہتی تھیں لڑکیوں سے، خاص طور پہ، کام کرو. کیوں کرو؟ آگے کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ آگے سے بھی آگے کام آئے گا. یعنی اگلے گھر میں مائیں تو یہاں تک سوچتی ہیں نا، اگلے گھر میں کام آئے گا. یعنی جب تمہارا اپنا گھر ہوگا تو تمہیں کام آئے گا. بہت اچھی سوچ ہے. لیکن
آپ دین پڑھی ہوئی ماؤں کو اس کے ساتھ ایک اور جملہ لگانا چاہیے، اگلے گھر میں بھی کام آئے گا اور اس سے اگلے میں بھی کام آئے گا. نہیں، آخرت میں. یعنی آج اگر کسی کی خدمت کی نا تم نے تو کل جنت کمانی ہے نا، اس کی خدمت کے ذریعے جنت کمائی جا سکتی، وہاں کام آئے گا. یہ تربیت ختم ہو گئی ہے. ہم صرف دنیا تک سوچتے ہیں، اور کچھ تو نکمے دنیا تک بھی نہیں سوچتے. مائک لے لیں. میں ابھی آپ نے لاسٹ ایئر ایک بات کہی تھی، بہت اچھی مجھے وہ بات لگی تھی کہ اپنے پیرنٹس کو اپریشیٹ کریں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ ابھی امی حیات ہے اور یہ بات ہے. تو پھر میں نے امی کو ان کی ساری وہ باتیں، جیسے امی نے صحت تندرستی لی تو امی سے اسکائپ پہ ایسے بات کرتی رہتی تھی، تو امی کو وہی باتیں یاد دلانا شروع کری جو امی نے ہمارے ساتھ کی تھی. اور پھر اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو آج آپ یہ بات کہہ رہی ہیں نا، اس کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں اور اپنے بہن سے، اپنے بھابھی سے بات کرتے میں کہتی ہوں کیونکہ ہماری امی میں اتنا پیشنس تھا ہمیں سکھانے کا، وہ پیشنس ہم میں نہیں رہا. امی نے ہمیں سلائی سکھائی، ہم نے سلائی سیکھی، ایک ایک چیز امی دوبارہ اس کو کھلواتی تھی اور کہتی تھی نہیں اگر تمہیں شوق ہے تو ایسے کرنا ہوگا. پھر امی وہ پھر امی نے اگر مجھے روٹی بنانے کا شوق تھا بنانے دی، جیسے بھی جاؤں بنانے دی، کچھ بھی کام تھا وہ کرنے دیا جس طرح سے جاؤ. اب میں اگر خود اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں نہیں پلیز لیو اٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کام جلدی مائنڈ اپ ہو جائے. تو ہماری لیکن ماؤں میں اس میں ٹائم پیشنس دینا بہت. چاہیے، جی ٹائم دینا چاہیے، سکھانا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ. یہ بھی ایک نیکی ہے، سکھانا بھی نیکی ہے، اور یہ صبر ماؤں میں ہونا چاہیے. یہ محبت ہے ان سے، کیونکہ ہم محبت کیا سمجھتے ہیں کہ تم آرام کرو ہم کام کریں گے. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کرے، کہ وہ کر سکے. جی سلمہ کو دیجیے. السلام علیکم. بس آج جب میری بچیاں چھوٹی نہیں تو میں ان سے کہتی کہ مطلب برتن دھونے میں ان کو سب کو ساتھ لگاتی تھی، تو وہ مطلب خوب میس بھی کرتی تھیں، پانی خوب گراتی تھیں، چیئر رکھ کے مطلب دھوتی تھی، چھوٹی تھی. تو ایک دفعہ مہمان آئے کہیں کہ اتنا میس کر رہی ہیں تم کیسے برداشت کرو. میں نے کوئی بات نہیں، ان کو سیکھنا ہے، جب بھی میس کر دیں گے اس کا میں کلین کر لوں گی. تو مطلب اس طرح سیکھ لیتے ہیں بچے، ان کے اوپر چھوڑنا چاہیے بچوں کے اوپر بالکل کام. بالکل. نمبر 8، سم یومن تقربا الی اللہ لتنجو من حر یوم القیامہ لمثل هذا فلیعمل العاملون. آپ ایک دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تاکہ آپ قیامت کے دن کی تپش اور گرمی سے نجات پالیں. التوجیحات. نمبر 3، احفظ لسانک و افعالک، اپنی زبان اور افعال کی حفاظت کرے. حتی لا تقف موقفا یسوءک بین یدی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کے سامنے اس مقام پر کھڑے نہ ہوں جو آپ کو غمگین کرے. وقفوہم انہم مسئولون. نمبر 4، الزم الصالحین من الناس، نیک لوگوں کی صحبت لازم کر لیں. ودع اراذلہم، اور گھٹیا لوگوں کو چھوڑ دیں. فاغویناکم انا کنا غاوین. نمبر 5، احذر المتبوعین المدلین ہونا چاہیے، نہیں مدلین ٹھیک ہے. وَأَهْوَاءَهُمْ، بچ کے رہیں ان پیشواؤں سے جو گمراہ ہیں، گمراہ پیشواؤں سے بچ کے رہیں. فَهُمْ يَنْقَلِبُونَ فِي الْقِيَامَةِ أَعْدَاءً، وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. نمبر 6، تواضع للحق، حق کے لیے جھک جائیں. وَاخْفِضْ لَهُ جَنَاحَكَ، اس کے لیے اپنا پہلو جھکا دیں. وَدَعِ الْكِبْرَ، اور تکبر چھوڑ دیں. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. نمبر 7، صدیق صالح خیر من عشرات الغافلین، ایک نیک دوست 20 غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے.
فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نمبر 8 لا تظلم أحدا من الناس فشجرة الزقوم عذاب الظالمين. آپ لوگوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہ کریں کیونکہ زقوم کا درخت ظالموں کے لیے عذاب ہے. استغفر اللہ. کسی پہ ظلم نہ کریں. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. جزاکم اللہ خیر. سوری میں نے ٹائم ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے, پتہ نہیں کہاں کھو گئی تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. لاسٹ ویک اینڈ آج کا ویک ہم لوگوں نے آیہ نمبر 22 سے 74 تک جو ہے تفسیر اور وقفات مکمل کی الحمدللہ. دعا کر لیتے ہیں جسٹ ٹو ٹیک ہوم لیسن اینڈ دین آپ کو ہم جانے دیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اچھا جی, آج کے لیسن میں کوئی ایک ایسی بات آپ شیئر کریں جو آپ کو بہت انسپائر کری ہو, آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ مجھے یہ کام کرنا ہے, نہ میں یہ کام کروں گی یا میں نے اس کو امپلیکیٹ کرنا ہے. کوئی ایک بات آپ شیئر کیجئے. فالو وائزلی, ظلم نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور اپنی کمپنی واچ کرنی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی کمپنی کو واچ کرنا ہے. انوالو کڈس, اور بچوں میں بھی یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ اپنی کمپنی کو واچ کریں. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ جو انفلوئنسرز ہیں بچے بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, جو بڑے کوئی موٹیویشنل ٹاک کرتا ہے, تو اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو بینگ این ایڈلٹ ہمیں اس کو واچ کرنا ہے کہ کیا جیسے وہ بات شیئر کر رہے ہیں, اور پھر ان کے جو ٹرینڈز ہیں, ٹرینڈ سیٹرز میں کوئی ایسی چیز جو نہیں جو ہمارے دین کے خلاف جا رہی ہے. جی, اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ سکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے. بالکل, ریڈ لا الہ ابنڈنٹلی ٹوڈے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے جو ہم نے گول سیٹ کیے ہیں وہ جو ہے اس میں استقامت عطا کریں. جی, ریسرچ ورتھ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا لرننگ پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں اکثر ہم کنفیوز کیوں رہتے ہیں, کیونکہ ہم چیزوں کو خود سے نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن فوراً سے ہمارے مطلب کا جواب دے دے, یا ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں چیز مل جائے. علم نہیں ہے تو ہم حاصل بھی کرنا نہیں چاہتے نا, اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم اپنے عمل میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے, چلیں یہیں پہ ہم اپنا ریویو کنکلوڈ کرتے ہیں.
جی ایوری وے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور وہ جو ہر وہ عمل جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اور جو ہم نے ابھی یہاں لکھا ہے اور جو ہم نے ارادہ باندھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مجلس ہمارے حق میں کیا ہے، ایک گواہی بن جائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویک سے ہمارا ریگولر سیشن سٹارٹ ہوگا، ریگولر ہمارے گروپس ہوں گے، ریگولر کلاس جس طرح ہماری ونٹر ہالیڈیز سے پہلے تھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.